امی جان، میں بچپن کی اس منگنی کو نہیں مانتی. آپ بتا دے بڑے ابا کو. میں شاہزیب لالا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. مجھے نہیں کرنی ان کے ساتھ شادی. ایک تو وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، دوسرا آپ میرے بارے میں جانتی ہیں کہ میں کیسی ہوں. آپ لوگوں نے ان کو حقیقت بھی نہیں بتائی ہوئی. اگر انہیں میری حقیقت پتہ چل جائے گی تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے مجھے اپنی زندگی سے نکال دینے میں. دیکھو انایا، پہلے تو اسے لالا کہنا بند کرو، کیونکہ تمہارے بڑا ابا نے شادی کی بات پکی کر دی ہے. میں ان کے سامنے انکار نہیں کر سکتی. امی جان، آپ کو انکار کرنا پڑے گا. مجھے نہیں کرنی شادی تیرے لالا سے شادی. کیوں نہیں کرنی؟ وجہ بتاؤ. آپ جانتی ہیں میں کیوں نہیں کرنا چاہتی. ویسے بھی عمر میں وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں. مجھے نہیں کرنی. دیکھو بچپن سے تم ان کی منگیتر ہو، تمہیں ان کے ساتھ ہی شادی کرنی ہوگی. اپنی ماں کی بات سن کر وہ بے بس ہو گئی. اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، شاہزیب اندر داخل ہوا تھا. شاہزیب کو دیکھ کر اس نے فوراً اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیا. امی جان، آپ کمرے سے باہر جائیں. میں اس سے بات کرتا ہوں. نہیں امی جان. اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن شاہزیب اس کے قریب ہو چکا تھا. اس نے انہیں کمرے سے جانے کا کہا اور وہ باہر چلی گئی. شاہزیب نے اس کا بازو پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کیا. کیوں نہیں میرے ساتھ شادی کرنی چاہتی؟ بچپن سے آپ کا رشتہ میرے ساتھ طے ہے، تو اب آگے آپ اس رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہیں؟ بتائیں مجھے. وہ اس کے کندھے کو دبوچتے ہوئے بولا تھا. شاہزیب کی لمس کو اپنے کندھوں پہ محسوس کر کے وہ کپ کپانے لگی. شاہزیب لالا، خبردار جو آپ نے مجھے لالا کہا. مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس رشتے سے انکار کیا تو پھر میں دوسرا طریقہ بھی آزما سکتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا. انایا اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح رونے لگی. انایا نے بہت شادی سے منع کیا، لیکن حویلی میں پہلے کب عورتوں کی بات سنی جاتی تھی جو اب سنی جاتی. اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کا رشتہ جوڑا جا رہا تھا. حویلی میں شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی. آخر گھر کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی تھی. انایا دلہن بنی پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی. اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. وہ کہیں سے بھی خوش نہیں لگ رہی تھی اور نہ ہی چہرے پہ کسی قسم کی مسکراہٹ تھی. سب لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ دلہن خوش نہیں لگ رہی. اس کے چہرے پہ تو مسکراہٹ ہی نہیں. تمام رسومات کے بعد وہ رخصت ہو کر کمرے میں آ گئی. پورا کمرہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. وہ اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھنے لگی جس میں شاہزیب کا نام لکھا ہوا تھا. وہ جانتی تھی کہ رشتہ قبول کرنا اس کے لیے کس قدر مشکل ہوگا. اگر شادی کی رات اس نے کسی قسم کا کوئی تعلق بنایا تو شاہزیب کو پتہ چل جائے گا. بلکہ اس کے ساتھ تو پہلے ہی کسی نے. وہ سب سے اپنی آنکھیں بند کر گئی. بھاری بھرکم لہنگے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی. وہ اس کی در خوبصورت تھی. شاہزیب ابھی تمام دوستوں کزن کے درمیان سے اٹھ کے کمرے میں آیا. لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی. بچپن سے ہی اس نے انایا کو اپنے دل میں بسایا ہوا تھا. وہ 35 سال کا تھا جبکہ انایا 25 سال کی تھی. ان دونوں کے درمیان 10 سال کی عمر کا فرق تھا. وہ محض 10 سال کا تھا جب انایا پیدا ہوئی تھی، اور اس کے پیدا ہوتے ہی شاہزیب کے بابا نے انایا کا ہاتھ مانگ لیا تھا. تب ہی ان دونوں کا رشتہ طے ہوا تھا. تب سے وہ انایا کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا. ایک حویلی میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا. کبھی بھی حویلی کے مرد گھر کی عورتوں کو ایک کمرے میں نہیں جاتے تھے، اور شاید ہی ان 25 سالوں میں اس نے انایا سے بہت زیادہ بات کی ہو، مگر انایا انکار کرنے پر اسے دکھ ہوا. بچپن کی منگنی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے مانتی ہی نہیں. وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو سامنے اس حسین لڑکی کو دیکھ کر جس کے لبوں پہ کوئی مسکراہٹ یا خوشی نہیں تھی جو اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی، وہ کش چلتا ہوا اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما. وہ کپکپانے لگی اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ تو پڑنے لگ گیا. میری گڑیا. بچپن میں وہ اسے دیکھتا تھا تو گڑیا کہہ کے پکارتا تھا. آج بھی اسے اپنی گڑیا ہی کہہ رہا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تمہیں یاد ہے نایا، جب بچپن میں تم بہت چھوٹی تھی تو میں اپنی گود میں لے کے پورے گاؤں میں گھومتا پھرتا تھا. سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اس کے ہونے والی بیوی ہے، اور اپنی ہونے والی بیوی کو گود میں اٹھائے وہ پورے گاؤں میں پھرتا ہے. جیسے جیسے تم بڑی ہوتی گئی ہم دونوں کے درمیان فاصلے آتے گئے، لیکن آج یہ 35 سال کا مرد بھی تمہیں اس قدر ٹوٹ کے چاہتا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتی. تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا. ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ محبت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے. وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے گرفت میں لے کر بول رہا تھا. کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں نہیں مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ کیا میں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ مجھے تو لگا تھا جیسے میں نے آپ کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے تو آپ لڑکی ہیں، آپ نے تو اور زیادہ شدت سے مجھے دل میں بسایا ہوگا. آپ تو اور زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہوں گی. اس کی بات سن کر زبردستی اس نے اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی. میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لالا. اس کے لالا کہنے پر شاہزیب کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی. خبردار جو آپ نے مجھے لالا کہا، ورنہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ میرا آپ کے ساتھ رشتہ کیا ہے. اجازت بھی نہیں مانگوں گا. خیر اجازت تو آپ سے مل جائے گی مجھے.
وہ جو معنی خیز باتیں کر رہا تھا سن کر انایا کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا۔ میں کپڑے تبدیل کرنا چاہتی ہوں، یہ بھاری لباس میرا دم گھٹ رہا ہے اس میں۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس شخص کا اتنا قریب بیٹھنا۔ اتنے سالوں میں اس نے کب کسی مرد کو اپنے اتنا قریب آنے دیا تھا جو اب اسے آنے دیتی؟ کیوں آپ نے چینج کرنے کیوں جانا ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، ابھی تو میں نے اپنی آنکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھائی اور آپ یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، چلے مجھے اب تھوڑی دیر اپنے آپ کو دیکھنے دیں، یہ بناؤ سنگار یہ سب آپ نے میرے لیے ہی تو کیا ہے، آپ کو چینج کرنے کیوں جانا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر دیکھنے لگا جن میں شاہزیب کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ کو نام چھپا کر رکھوانا چاہتا تاکہ 1 گھنٹہ تو مجھے ڈھونڈنے میں لگتا۔ اس کی بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کی بار وہ بھی تھوڑا پریشان ہوا، اس کا خاموش رہنا اسے پریشان کر گیا۔ مجھے لگتا ہے شاید آپ چینج کرنا چاہتی ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی، آپ جا کر چینج کر سکتی ہیں۔ وہ اٹھنے لگی تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی شاہزیب نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انایا جی جان سے کپا رہی تھی۔ چھوڑیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جیسے اس نے چھوڑا وہ چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ چینج کر آئی لیکن ابھی بھی اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا۔ جائیں یہ بھی واش کر کے آئیں تاکہ مکمل طور پر آپ کے نیچرل حسن کو دیکھ سکوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے۔ اس کی بات سن کر وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ شاہزیب آ کر انایا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رشتے کی شروعات کرنے سے پہلے کسی غلط فہمی میں مبتلا رہوں۔ یہ سن کر انایا کا دل اتنی شدت سے دھڑکا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ انایا کو لگا جیسے وہ شخص اس کی حقیقت جانتا ہے۔ جی پوچھیں، وہ کب کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ، پھر میں مزید کچھ پوچھوں گا۔ ایسی بات نہیں، میں نہیں ڈر رہی، اس نے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ یہ ڈر نہیں ہے، میں زبردستی آپ کے ساتھ رشتہ نہیں بنانا چاہتا۔ آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیا کسی اور سے محبت کرتی ہیں؟ اب کی بار اس نے جو سوال کیا تھا سن کر انایا کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ کیا ایسی لگتی ہوں؟ انایا کے لب کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہزیب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لگتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جیسے آپ مجھ سے دور بھاگتی رہی ہیں، مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی، تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید آپ کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں کسی اور سے محبت نہیں کرتی، میں صرف آپ کی ہوں۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا مگر اگلے ہی لمحے وہ شدت سے رونے لگی۔ مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ 25 سال آپ کے پاس تھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ بچپن سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی شادی میرے ساتھ ہوگی، اس کے باوجود آپ نے کیوں نہیں اس رشتے کو قبول کیا؟ شاہزیب نے سنجیدگی سے پوچھا مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والا ایک ایک آنسو اس شخص کے دل پر گر رہا تھا جو اسے ٹوٹ کر جاتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، رونا بند کرو، میں آپ کو وقت دے دیتا ہوں۔ ایسے تھوڑی نہ آپ کے ساتھ زبردستی کروں گا میری جان، جتنا وقت چاہیے ہوگا میں دوں گا، بس اپنے شوہر کی اس بات کا خیال رکھنا کہ میں زیادہ دیر تک صبر نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا مگر ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا، ایک محبت اور عقیدت بھرا بوسہ۔ وہ دوسری طرف بیٹھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند تو شاہزیب کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ کتنے جذبات اور کتنی فیلنگ تھی اس رات کو لے کر، اس نے کیا کچھ سوچا ہوا تھا مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ چکنا چور ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، اتنا تو وہ جان گیا تھا مگر کیا مسئلہ تھا یہ تو وہی بتا سکتی تھی۔ رات کو اسے نیند نہیں آئی تو سگریٹ سلگا کر بالکونی میں کھڑا ہو گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ ہلکی لیمپ کی روشنی میں وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ بیڈ کے پاس نیچے زمین پہ بیٹھ گیا اور اپنے بازو پہ چہرہ ٹکاتے ہوئے اس کے دیکھنے لگا۔ بہت حسین ہو تم منایا، بہت حسین، آپ کی تعریف کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں پاکیزہ عشق جو آپ کے وجود سے بچپن سے جڑا ہوا ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے گال کو سہلانے لگا اور وہیں سے رکھ کر سو گیا۔ سو بنایا کہ آنکھ کھلی تو اسے یوں اپنے اتنا قریب سوتا دیکھ اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر بیڈ پر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی، اس کے تکیے کے پاس ہی دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ اس لمحے شاہزیب کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے کل رات میں نے کتنے خوبصورت نیند لی، اتنی خوبصورت کہ میں حسین وادیوں میں چلا گیا کیونکہ میری محبوبہ کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ محبت اور حقیقت سے اسے ہر لمحہ یہ احساس کروا رہا تھا کہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ اگر کسی عورت کو اتنا محبت کرنے والا مرد مل جائے تو وہ اپنی قسمت پر رشک کرتی ہے مگر عنایا کو کوئی خوشی نہیں تھی۔
ناشتے کے ٹیبل پر بھی وہ گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ ولیمے کے فنکشن سے پہلے شاہزیب اپنی امی جان کے کمرے میں آیا۔ امی جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی پیشانی پر بل نمودار ہو۔ ہاں بیٹا بولو امی جان، کیا مسئلہ ہے عنایت کے ساتھ؟ پلیز مجھے بتائیں۔ کیوں بیٹا، اس نے کوئی بات کی ہے کیا؟ امی جان کے صحیح معنوں میں رنگ اڑ گئے تھے۔ کہیں سے پتا تو نہیں چل گیا؟ امی جان، میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی اس کے ساتھ مسئلہ تو نہیں؟ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہے یا شادی کے بعد ایسی ہوئی ہے؟ یا شادی کا نام سن کر ایسے ہی ہو گئی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے نرمی سے پوچھا۔ بیٹا کچھ بھی نہیں، شادی پہ لڑکیاں ایسے ہی نروس ہو جاتی ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ امی جان نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ پیچھے سے شاہزیب کے بابا تنویر صاحب اور نایا کی ماں بڑی امی بھی آ چکی تھے۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ ولیمے کا فنکشن شروع ہونے والا ہے، آپ لوگ ابھی تک باہر کیوں نہیں آئے؟ واپس آئے امی جان، آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا کہ نایا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سن کر گویا سب کے چہرے پہ ہوائیں اڑنے لگی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تنویر صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا جان، عنایت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہی ہے۔ کوئی بھی لڑکی شادی کو لے کر اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتی جتنا وہ ہے۔ پلیز اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ مگر وہ صاف مکر گئے۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ سب کے چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی تھی جو وہ دیکھ چکا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے، کچھ تو عنایت کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمیشہ اسے عنایت سے دور رکھا گیا تھا، وہ عنایت کے پاس نہیں جاتا تھا، جبکہ اس نے کافی دفعہ اپنے بھائیوں کو عنایت سے باتیں کرتے دیکھا، مگر اسے کیوں دور رکھا گیا؟ اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ واقعی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ بچپن سے اس کی منگیتر تھے، باقی سب کو بات کرنے کی اجازت تھی، لیکن اس کے ہونے والے شوہر کو کیوں نہیں؟ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ کافی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ بس وہ جل ان لوگوں کے درمیان سے اٹھ کے جانا چاہتی تھی۔ شاید مجھے کمرے میں جانا ہے۔ ابھی مہمان کھانا کھا رہے تھے جب وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ بچپن سے یہ نوٹ کیا گیا تھا کہ وہ نہ ہی کہیں شادیوں میں جاتی ہے، اس کا سارا وقت گھر میں ہی گزرتا تھا۔ ہمیشہ سے نہیں بلکہ کچھ عرصے سے ایسا چل رہا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خود شدت سے روئے جا رہی تھی۔ اس کی کلائیوں پہ نشان بنے ہوئے تھے۔ عنایت تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ چلتا ہوا عنایت کے پاس آیا۔ عنایت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کے بعد شاذیب کو غصہ آیا۔ عنایت، میں آپ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہوتی ہیں؟ مجھے آپ کی یہ حالت خوف میں مبتلا کر رہی ہے، بتائیں۔ وہ عنایت کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ پلیز آپ مجھ سے دور رہیں۔ دیکھیں میں آپ سے دور ہی ہوں، لیکن میں آپ کا شوہر ہوں۔ آپ کے بعد اس کا لہجہ نرم ہوا، اسے لا کر بیٹھ بٹھایا اور کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ دیکھیں میں آپ کا شوہر ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، یقین کر سکتی ہیں۔ اس نے عنایت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں بس سونا چاہتی ہوں، مجھے بہت شدید نیند آئی ہوئی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، بس میں شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ شاید میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوں، اس لیے دوبارہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آج بھی اس کی رات جاگتے ہی گزری۔ اسے لگا کہ شاید وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس لیے قریب نہیں آنے دیا۔ اسے لگا تھا ولیمے کی رات وہ اسے قریب آنے دے گی، اس کا حق دے گی، مگر آج بھی اس نے قریب نہیں آنے دی۔ وہ بار بار اس سوئی ہوئی لڑکی کے پشت کو گھورتا رہا۔ آج رات کو اس کو قریب آیا اور آہستگی سے اسے اپنے باوزوں کے حصار میں لیا۔ وہ کسمکاسا کے دور ہونے لگی۔ وہ سو نہیں رہی تھی بلکہ رو رہی تھی۔ تنویر صاحب، میں کیا کروں؟ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ شاذیب کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے، ایسے میں میری بچی کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ نایا کی ماں نے تنویر صاحب سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے اگر ہم نے اسے حقیقت بتا دی تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر ہم بتا دیتے ہیں تو وہ عنایا کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ایسے میری بیٹی بہت ڈسٹرب ہے، آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی؟ وہ مر جائے گی اس تکلیف سے، وہ کچھ بتائے گی بھی نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا تمہاری بیٹی کو، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نرمی سے انہوں نے اپنی بھابھی کو سمجھایا۔ عنایت بہت چھوٹی تھی جب اس کے بابا کا انتقال ہو گیا اور اس کی مما نے ساری زندگی بیٹی کے لیے وقف کر دی، لیکن عنایت کے ساتھ ہوا حادثہ بہت تکلیف دہ تھا، اسے وہ ابھی تک نہیں بھول پا رہی تھی۔ اگلے دن شاذیب کی آنکھ کھلی تو عنایت بہت تیز بخار میں تھی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے میری گڑیا کو؟ اتنا تیز بخار ہوا پڑا ہے آپ کو؟ وہ دھیرے دھیرے عنایت کی پیشانی کو دباتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنی پیشانی پہ محسوس کرتے ہوئے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ شاذیب نے اس کی سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے؟ وہ نرمی سے بولا۔ ابھی تھوڑی دیر تک ملازمہ آپ کے لیے کچھ کھانے کو دے ہی جاتی ہے، پھر میں آپ کو میڈیسن دیتا ہوں، پریشان مت ہو۔
بس تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، جبکہ اس شخص کو کیا معلوم تھا کہ یہ تھکاوٹ نہیں ہے بلکہ وہ تکلیف تھی جسے وہ بچپن سے برداشت کرتی آئی تھی۔ اس نے سارا دن اس کا خیال رکھا مگر اس کی کنڈیشن میں بہتری نہیں آئی اور وہ پریشان ہونے لگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ شادی سے پہلے ایسی نہیں تھی، جیسے جیسے شادی کے بعد وہ اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا وہ اسے دور کر دیتی۔ آدھی رات کو وہ پھر عنایا کے پرانے کمرے میں آیا جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لائٹ آن کر کے الماری کے پاس آیا۔ شاید اسے کوئی ثبوت مل جائے، کچھ تو ایسا ہو۔ وہ الماری کھول کر ایک ایک چیز نکالنے لگا۔ اسے ایک ڈائری ملی۔ ڈائری کو چھاننے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھ کے پڑھنے لگ گیا۔ شروع کے صفحات میں خوبصورت باتیں لکھی تھی، جیسے اسے تتلیاں پسند تھی، پہاڑ دیکھنے کا شوق تھا، پھول پسند تھے۔ اس میں وہی لکھا تھا جو بچپن میں لکھا گیا ہو۔ آگے کچھ صفحات خالی تھے جن پہ محض نشان بنے ہوئے تھے، جیسے پانی یا آنسو گرے ہو۔ اوپر تاریخ لکھی گئی تھی مگر نیچے کچھ بھی نہیں تھا، بس آخر پر بھی تاریخ ہی لکھی گئی تھی۔ کئی صفحات ایسے تھے جو میلے تھے، جیسے وہ انہیں کھول کر بیٹھی رہی ہو مگر کچھ نہ لکھ نہ پائی ہو۔ وہ آگے شاید اس کی زندگی کا سیاہ باب شروع ہو چکا تھا جسے وہ پڑھنے لگا۔ شروع میں اس نے اپنے خواب لکھے تھے مگر یہاں اپنے حسین خوابوں کو آگے اس نے اپنی تکلیف، اپنا درد اور زندگی کا سیاہ باب لکھا ہوا تھا۔ شاہزیب جیسا 45 سال کا مرد بھی کپ کپانے لگا۔ شاید اس میں پڑھنے کی ہمت باقی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس دفعہ پڑھتے ہوئے اسے کچھ ہوا اور وہ رو کر پڑھ رہا تھا۔ میں شاہزیب کی ہونے لگی ہوں جس کی میں کبھی بھی نہیں ہونا چاہتی۔ میں اپنے ادھورے وجود کے ساتھ کیسے اس شخص کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پہلی دفعہ شاہزیب کی آنکھوں سے آنسو نکلے جو اس کے لباس میں جذب ہو گئے۔ اسے اب خود فیصلہ کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اتنی بڑی بات پوری فیملی جانتی تھی مگر اس سے چھپائی گئی تھی۔ کیسے؟ کیوں؟ کاش کہ مجھے بچپن میں ہی تمہیں سونپ دیا جاتا جب تم ان تکلیفوں سے گزر رہی تھی۔ کاش تبھی مجھے تمہیں دے دیا جاتا۔ میں تمہیں اپنے سینے میں چھپا لیتا، تمہاری ساری تکلیفیں اور درد دور کر دیتا۔ میں کبھی تمہیں اس حد تک نہیں پہنچنے دیتا۔ میری عنایت جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں تمہیں خود میں سمیٹ لیتا۔ وہ کمرے میں آیا۔ وہ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کچھ ہلکا سا سکون تھا۔ اس نے تکیے کو اپنے سینے سے لگا کر شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ آہستگی سے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس معصوم چہرے نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے لمس کو محسوس کر کے اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی، گویا وہ ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہو تو؟ محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کا لہجہ اس قدر میٹھا اور محبت بھرا تھا کہ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ڈر رہی ہوں، کپکپاتی آواز میں بولی۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا۔ عنایہ کی آنکھوں میں خوف، آنسو اور ڈر تھا۔ اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ شاباش میری جان، مجھے بتائیں کس چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، میرا دل بند ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس حویلی سے، ان لوگوں سے، پتہ نہیں کس کس چیز سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں جہاں بس سکون ہو، سکون کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بتانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب رونا نہیں۔ اس نے آنسو صاف کر کے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کو کسی اچھی سی جگہ ہنی مون پہ لے کے جاؤں گا جہاں ہم خوب انجوائے کریں گے۔ خوبصورت جگہ ہوگی۔ تمہیں تتلیاں دیکھنے کا شوق ہے نا؟ شاہزیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس نے شاہزیب کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ ہاں بہت زیادہ شوق ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تو کبھی نہیں بتایا۔ بس مجھے پتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، مجھے سب پتا ہے۔ اور پہاڑوں میں بھی جانا ہے؟ وہ سر ہلانے لگی۔ آپ ساری جگہوں پر لے کے جائیں گے؟ ہاں۔ وہ اس وقت معصوم بچی لگ رہی تھی، کہیں سے 25 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ حقیقت ایسے ہی تھی، وہ بس ایک تکلیف سے گزرتی آئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی۔ وہ صرف خود ہی بتا سکتی تھی۔ شاید یہ راز اس نے ابھی تک فیملی والوں کو بھی نہ بتایا ہو۔ ہم کل صبح چلیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کا بیگ پیک کر دوں گا۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا کر سو گئی۔ شاہزیب اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس نے آفس سے 1 مہینہ چھٹیاں لے لی اور وہ یہ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اگلے صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس نے سب کو بتا دیا کہ ہم ناران کا گہن گھومنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سب خوش تھے۔ شاہزیب کے چہرے پہ اطمینان تھا جبکہ عنایہ پریشان لگ رہی تھی۔ گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ تبھی عنایہ کی مما کمرے میں داخل ہوئی۔ عنایہ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے بازو پکڑ کے کہا۔ جی مما بولے۔ بیٹا کبھی بھی اپنی حقیقت شاہزیب کو مت بتانا۔ تمہیں پتہ ہے اگر تم اسے حقیقت بتا دو گی تو وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ عنایہ نے سر ہلا دیا۔ وہ پہلی رات حقیقت بتانا چاہتی تھی مگر شاہزیب کے کہنے پر بھی کبھی نہ بتا سکی۔ شاہزیب اسے لے کر پہاڑوں کے درمیان
یہ خوبصورت گھر میں آ چکا تھا۔ وہ مسکرا کر دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت مناظر تھے مگر اس کا دل ویسے خوش نہیں ہوا۔ بچپن میں ان چیزوں کا شوق تھا مگر انہیں آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ حویلی کی لڑکیاں چار دیواری میں ہی رہتی تھی۔ اس کی بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی، انہوں نے سارا عرصہ حویلی میں گزارا۔ ان کی شادیاں گاؤں کے زمینداروں سے ہوئی۔ انہوں نے وہ آزادی حاصل نہیں کی تھی جو وہ اب محسوس کر رہی تھی۔ وہ بالکنی کے پاس کھڑی دور تک کے مناظر دیکھ رہی تھی جب شاہ زیب نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ڈر کے پیچھے ہونے لگی۔ اتنی گہری سوچوں میں مگن ہوں؟ اس نے نرمی سے پوچھا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں نایا، اگر آپ ریلیکس ہیں اور مجھے حقیقت بتائیں گی تو کتنا اچھا ہوگا۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ وہ بیٹھتے ہی ڈرنے لگی کیونکہ اسے لگا کہ شاہ زیب حقیقت جان چکا ہے۔ چلو مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ کس نے غلط کیا؟ کون تھا؟ کس نے اسے سزا دلواؤں گا؟ بتاؤ، یقین کرو میں تمہیں ان سب کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ہوا ہے تو میں تمہارے گناہگار کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلاتا۔ کاش تم مجھے بچپن میں مل گئی ہوتی۔ اس تکلیف کے وقت تم میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہ ہونے دیتا، تمہاری ہر تکلیف چن لیتا، تمہیں سینے سے لگاتا، اپنی آغوش میں چھپا لیتا۔ شاید اس تکلیف میں تمہاری ماں نے بھی تمہیں ویسے نہ چھپایا ہوتا جیسے میں چھپاتا اور محبت دیتا۔ وہ اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اس کی قمیض ہاتھوں میں دبوچ کر اتنی بری طرح رونے لگی، اسے دل میں تکلیف ہونے لگی۔ جس تکلیف سے وہ دور بھاگ رہی تھی آج پھر اسے محسوس ہونے لگی۔ میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، پلیز رونا بند کرو اور آرام سے مجھے بتاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھ سے میرا ماضی کے بارے میں مت پوچھے، میں مر جاؤں گی۔ میں یہ حقیقت نہیں بتا سکتی، میں نے صرف ایک دفعہ اسے بیان کیا تھا، اس کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سوچنا میرے لیے اتنا تکلیف دہ ہے کہ دل کٹنے لگ جاتا ہے۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے تکلیف ہوگی، میں مر جاؤں گی، کیا آپ جاننے کے لیے میری جان کی قیمت ادا کریں گے؟ شاہ زیب نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی پشت سہلائی۔ مجھے موقع دو اپنے قریب آنے کا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں آپ کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی شوہر کو دیتی ہے۔ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کسی کو اپنے قریب آنے دوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو تم؟ میری محبت ہو مجھ سے معافی مت مانگو۔ وہ اسے اپنے کندھے پر سر ٹکائے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ رونا بند کرو، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اسے بچوں کی طرح روتا دیکھ شاہ زیب کو احساس ہوا کہ اسے یوں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نایا کے سونے کے بعد وہ باہر لانچ میں جا کر سگریٹ پیتا رہا اور وہیں صوفے پہ سو گیا۔ صبح جب اسے چہرے پہ نرم لمس محسوس ہوا تو دیکھا نایا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں بولا تم سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر آپ صوفے پہ کیوں لیٹے ہیں؟ مجھے لگا آپ ناراض ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ چلے میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ شاہ زیب نے کہا وہ باہر سے لاتا ہے مگر وہ نہ مانی۔ جب وہ ناشتہ لائی تو شاہ زیب نے کہا اگر بیگم نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے تو پھر مجھے کھلائے بھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ خود سکون محسوس کر رہی تھی۔ جس طرح شاہ زیب نے اسے محبت اور اپنایا دی سے لگا تھا کہ وہ اذیت سے نکل آئی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ باقی تھا۔ ناشتہ کے بعد وہ باہر گھومنے گئے۔ شاہ زیب نے پھر پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی کچھ سوچ میں تھی جب شاہ زیب نے اسے قریب کیا۔ وہ گھبرا کے دور ہو گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں۔ کیوں نہ کروں؟ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اس نے پیشانی سے پیشانی ٹکائی تو وہ رونے لگی۔ آپ مجھ تک رسائی حاصل کر لیں لیکن آپ کو تکلیف ہوگی اور مجھے بھی۔ اجازت تو دو، میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ وہ سہمی ہوئی تھی اور اس سے اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ میں تمہاری اجازت کے بغیر نہیں چھونا چاہتا لیکن آج دور بھی نہیں جانا چاہتا۔ عنایت کی آنکھوں میں چمک اور محبت دیکھ رہی تھی مگر اسے ڈر تھا کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں تکلیف ہونے لگی، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ شاہ زیب کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی سینے سے لگ گئی، بالکل چپکی ہوئی معصوم بچی کی طرح۔ شاہ زیب مجھے سنبھال لو نا، آپ نے بولا تھا نا کہ سنبھال لو گے، اب سنبھالو تاکہ مجھے دوبارہ یہ تکلیف نہ ہو، میں ماضی میں نہ جاؤں۔ میں چاہتی ہوں بس آپ مجھے سنبھالیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں اجازت دوں تو میں اجازت دے رہی ہوں، لیکن بدلے میں مجھے سکون دے دیں، بس تکلیف سے نکال دیں۔
اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے۔ نہیں، اس کنڈیشن میں میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، شاہزیب نے سمجھایا۔ میری کنڈیشن کا خیال نہ کریں، آپ کو اپنا حق چاہیے، آپ لے لیں۔ شاید ایسے میں اپنی زندگی کے تکلیفوں سے نکل جاؤں، شاید شوہر کی محبت ان سب سے نکال دے۔ اس کی بات سن کر شاہزیب نے اسے اپنے باہوں میں لے لیا اور تمام تر فاصلے ختم کرنے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اس کی لمس سے آشنا ہوتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اپنی زندگی کا وہ سیاہ باب بھولنے کی کوشش کرنے لگی جس نے کبھی اسے چین لینے نہیں دیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی، موسم ٹھنڈا تھا اور وہ اس کے سینے میں سمٹی سو رہی تھی۔ اچانک وہ جھٹکا کھا کر اٹھی اور گہرے سے گہرے سانس لینے لگی۔ شاہزیب بھی جھانک گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ہم حویلی واپس چلیں؟ کیوں؟ صبح صبح کیا ہو گیا ہے؟ بس واپس جانا چاہتی ہوں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہزیب پریشان ہو رہا تھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم کل واپس چلیں گے میری جان۔ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ناشتہ کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو کبھی مجھ سے نفرت تو نہیں ہوگی؟ آپ کبھی مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ میں حقیقت بتا دوں گی لیکن آپ مجھے سنبھال لیں گے نا؟ بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ اسے سکتے ہوئے بولی، میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے ایک رات کو حویلی کی لان اور چھت پہ گھومنے کی عادت تھی۔ ایک رات لان میں کھڑی تھی تو ایک ملازم کی بچی نے کہا کہ آپ کو کوارٹر میں مما بلا رہی ہیں۔ وہاں میری مما نہیں تھی، وہاں ایک آدمی نے مجھے اٹھایا اور اس نے میرے ساتھ، وہ بابا اور بڑے ابا کا دشمن تھا، اس نے بدلہ لینے کے لیے مجھے، وہ آگے کچھ نہ بول سکی۔ اس وقت بڑے ابا نے کسی اور کیس میں پھنسا کر حویلی کی عزت بچانے کے لیے اسے گاؤں کے چوک میں پھانسی دلوائی تھی، مگر کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اسے کس گناہ کی سزا ملی۔ حویلی کی عزت بچانے کے لیے یہ بات دبا دی گئی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی، اور شاہزیب اسے ہکا بکا دیکھتا رہا جس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ اسے اذیت دی گئی، ایک غیر مرد کا لمس اس کے وجود پر موجود تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اسے پھانسی تو بہت دردناک ملی تھی مگر اس بچی نے جو سہا تھا اس کا اندازہ شاہزیب کو آج ہوا تھا۔ مجھ سے نفرت ہو رہی ہے کیا؟ شاہزیب نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کیوں نفرت ہوگی؟ میں بہت محبت کرتا ہوں۔ اسے بازو میں سمیٹ لیا، وہ اس میں سکڑتی چلی گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ کاش وہ برسوں پہلے شاہزیب کو بتا دیتی، وہ اسے سنبھال لیتا جیسے آج سنبھالا ہے۔ رونا نہیں، بالکل نہیں رونا، وہ محبت سے سمجھانے لگا۔ آپ میرے پاس ہیں نا، آپ کبھی تانا تو نہیں دیں گے؟ میں ہمیشہ پاس رہوں گا۔ واپس حویلی آنے کے بعد اس کی حالت بدلنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ گھلنے ملنے لگی۔ شاہزیب اسے ماضی بھلانے میں مدد کر رہا تھا، وہ اتنی محبت دیتا، ہر وقت اس کے خیالوں میں رہتا۔ آدھی رات کو بالکونی میں کھڑی گاؤں کے مناظر دیکھ رہی تھی جب شاہزیب نے پیچھے سے اسے باہوں میں لے لیا اور اندر لے آیا۔ کھڑکی بند کرتے ہوئے بولا، میری جان کو دور کے نظارے کیوں دیکھنے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ چوما۔ شاہزیب، مجھے ابھی دیکھنا ہے نا، میں نے کافی ٹائم سے ایسے مناظر نہیں دیکھے۔ ادھر اتنا خوبصورت منظر، عنایا کا چہرہ آپ کے سامنے ہے، اسے نہیں دیکھنا؟ یہ منظر تو میں ہر وقت اپنے ذہن میں دیکھتی ہوں، اس کے بغیر تو میرا دن مکمل نہیں ہوتا، اس نے شاہزیب کی گال کھینچتے ہوئے کہا۔ سب کو لگتا تھا شاہزیب کے ساتھ اس کی زندگی مشکل ہوگی کیونکہ وہ سنجیدہ اور سخت مزاج تھا، مگر جس طرح شاہزیب نے اسے سنبھالا اور محبت دی وہ اس بات کی گواہی تھی کہ شاہزیب اسے کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے۔